امریکی بحریہ نے بحیرہ عرب میں ایران کے ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی F-35 لڑاکا طیارے نے دفاع میں ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ کسی امریکی فوجی یا فوجی ساز و سامان کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون بحری بیڑے ابراہم لنکن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ڈرون نے بین الاقوامی پانیوں میں سرویلنس مشن مکمل کر لیا تھا۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز میں پاسداران انقلاب کی کشتیوں نے امریکی پرچم والے جہاز کو روک لیا۔ ترجمان سینٹ کام نے کہا، پاسداران انقلاب کی کشتیاں اور ایرانی ڈرون امریکی پرچم والے جہاز تک پہنچے اور جہاز کو قبضے میں لینے کی دھمکی دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی کشتیوں کی جانب سے وارننگ ملنے کے بعد جہاز علاقے سے نکل گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کے ساتھ رواں ہفتے ہونے والی بات چیت طے شدہ وقت کے مطابق ہوگی۔ ایران امریکہ سے ہونے والے جوہری مذاکرات استنبول سے عمان منتقل کرنا چاہتا ہے۔ علاقائی سفارتکار کا دعویٰ، کہا ایران جمعے کو ہونے والے مذاکرات میں صرف جوہری بات چیت پر توجہ چاہتا ہے، مذاکرات میں علاقائی ممالک کی براہ راست شرکت کا خواہش مند بھی نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں پاکستان کو شرکت کی دعوت، وزارت خارجہ کی تصدیق۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے رکن نواب زادہ زرین مکسی کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر نے بلوچستان کے راستے ایران میں اسرائیلی مداخلت کے ٹھوس دستاویزی ثبوت پیش کر دیے۔ نون لیگ کے رہنما زرین مکسی، JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور BAP کے کوہدہ بابر نے اتفاق کیا، بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ملوث ہے۔ محکمہ ریلویز کا آج بھی کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس معطل رکھنے کا اعلان۔ کراچی سے کوئٹہ آنے اور جانے والی بولان میل کو 12 فروری تک معطل رکھنے کا فیصلہ۔ ریلوے حکام کے مطابق بلوچستان سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس کی معطلی سے محکمہ ریلویز کو اب تک 30 لاکھ سے زائد کا نقصان ہو چکا۔ دوسری جانب پنجاب کو بلوچستان سے ملانے والی DI خان لورالائی قومی شاہراہ اور کوئٹہ سے تفتان جانے والی قومی شاہراہ بھی 5 روز سے بند۔ آج شب برات پر سوئی صدرن کا سحر کے اوقات میں گیس بند نہ کرنے کا فیصلہ، کہا سندھ اور بلوچستان میں آج صبح 3 بجے سحری کے وقت گیس بند نہیں ہوگی۔ گریڈ 20 کے افسر اکبر ناصر IG گلگت بلتستان تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ اکبر ناصر خان بطور ایڈیشنل DG FIA میں تعینات ہیں۔ اکبر ناصر خان اس سے قبل IG اسلام آباد بھی رہے ہیں۔ IG گلگت بلتستان افضل بٹ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان کے وزیر زراعت علی حسن ظاہری نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کہا ان کی وزارت میں کئی ماہ سے مداخلت ہو رہی ہے، فیصلے پر نظر ثانی نہیں کریں گے۔ اپر چترال میں ہمالین آئیبیکس کا شکار، محکمہ جنگلی حیات کے مطابق مقامی شکاری جمیل احمد نے آئیبیکس کا شکار کیا۔ آئیبیکس کے سینگوں کا سائز 40 انچ ہے۔ وائلڈ لائف حکام کی نگرانی میں شکاری نے 160 میٹر دور سے شکار کیا۔ متحدہ عرب امارات میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2026، پاکستان سے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی شرکت۔ سمٹ سے خطاب میں بلال اظہر کیانی نے کہا، پاکستان کی معیشت کو ریزیلینٹ بنانے کے لیے پائیدار اور مستقل بنیادوں پر برآمدات میں اضافہ ضروری ہے۔ نجی شعبے کو قائدانہ کردار دے کر پاکستانی برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے تاکہ روزگار اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں۔ SIFC سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو سہولت ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں بلال اظہر کیانی نے کہا، دبئی ورلڈ سمٹ میں پاکستان کی سفارتی کامیابیاں واضح نظر آ رہی ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب پر کرائے گئے سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ سروے میں عوام کی اکثریت یعنی 67% نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ 5% نے کہا سرکاری ملازم کو غیر قانونی طریقے سے خود دولت بناتے دیکھا۔
73% کا کہنا تھا کہ انہیں کبھی رشوت دینے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ رپورٹ کے مطابق سروے میں بدعنوانی کے بارے میں عوامی تاثر اور ذاتی تجربے میں واضح فرق سامنے آ گیا۔ 68% کا تاثر ہے کہ سرکاری اداروں میں رشوت ستانی عام ہے۔ 27% نے کہا ان سے رشوت مانگی گئی۔ 56% افراد کا تاثر ہے کہ اداروں میں اقربا پروری عام ہے۔ 24% نے کہا انہوں نے ایسی صورتحال بھگتی جہاں اقربا پروری نے میرٹ کے خلاف ورزی کی۔ FECCI کا کہنا ہے کہ سروے کا مقصد ملک میں شفافیت اور احتساب کا انڈیکس بنانا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے ایک سیاسی گروہ نے سیاسی مفاد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا۔ سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا گیا، بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے پال سنگھ کا خوشاب کے تاریخی مقامات کا دورہ۔ مقامی افراد نے روایتی انداز میں استقبال کیا۔ اجے پال بنگا سنگھ نے گرودوارہ شری سنگھ سبھا صاحب میں خصوصی دعا میں شرکت کی۔ خوشاب کے مرکزی بازار میں اپنے آباء و اجداد کے گھر کا بھی دورہ کیا۔ انہیں اس گھر کا ریونیو ریکارڈ بھی دکھایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جسمانی معذوری کے شکار افراد کو بااختیار بنانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے زندگی شروع کر سکیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈسیبلٹی سینٹر کی گریجویشن تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا پہلے معذوری کا ذکر بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن بہت ساری ایسی کہانیاں یہاں آ کر سنی ہیں جن سے حوصلہ ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پنجاب میں سول مارشل لاء ہے، وہاں تحریک انصاف جھنڈا نہیں لہرا سکتی، وہ پنجاب میں کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے۔ پشاور میں تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ شرم کی بات ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہوتا ہے، دوسرے وزیر اعلیٰ کو ہیلی کاپٹر میں گھمایا جاتا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ پختونوں کو آگے آنے نہیں دے رہا۔ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے، ورنہ بند کمروں کے فیصلے آپ پر مسلط ہوں۔ وفاقی آئینی عدالت نے سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس نمٹا دیا۔ کیس میں بین الاقوامی فورمز پر جانے کا معاملہ حکومتی ثوابدید اور خارجہ پالیسی پر چھوڑ دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلے میں لکھا پاکستان اور کینیا کے درمیان MLA پر دستخط ہو چکے، دونوں حکومتیں مناسب اقدامات کر رہی ہیں۔ خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی اب تک کی کارروائی پر کسی فریق نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس وقت عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں، سو موٹو کیس اور تمام متعلقہ درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں۔ ورثاء کسی بھی معاملے پر متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم دوسرے روز بھی جاری۔ مہم کے دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کی والدین سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے کی اپیل۔ اور لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کو 4 افراد نے گولی مار کر قتل کیا، انہیں باغ میں گولی ماری گئی۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ سیف الاسلام کو طویل عرصے سے اپنے والد کا جانشین سمجھا جا رہا تھا۔